اچھا مولانا معاویہ اعظم صاحب، بات چل رہی ہے مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ کی. یہ تو بہت بڑی ایک مسکنسیپشن پائی جاتی ہے ہمارے ہاں، خصوصاً ہمارے طبقے کے اندر. کہ کیا فرق پڑتا تھا اگر مولانا اعظم طارق صاحب 2002 کے الیکشن میں، جب وزارت عظمیٰ کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی امیدوار تھے، ان کو ووٹ دے دیتے اور وہ وزیر اعظم بن جاتے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ووٹ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا اور مولانا وزیر اعظم بننے کے بجائے جمالی صاحب وزیر اعظم بن گئے. جس دن یہ وزارت عظمیٰ کا الیکشن ہوا ہے اس دن اتفاقاً میں بھی اسمبلی میں ہی تھا. عام طور پر دو لوگ الیکشن لڑتے ہیں، حکومت کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے، لیکن اس دن تین لوگ وزارت عظمیٰ کا الیکشن لڑ رہے تھے. میر ظفر اللہ خان جمالی نے انتخاب میں حصہ لیا، شاہ محمود قریشی نے پیپلز پارٹی کی طرف سے حصہ لیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے الیکشن میں حصہ لیا. عام طور پر دو لابیاں بنتی تھیں، حکومت والے ایک سائڈ میں ووٹ ڈال کے چلے جاتے تھے اور اپوزیشن والے دوسری طرف میں. لیکن اس دن مجھے یاد ہے تین لابیاں بنائی گئی چونکہ کینڈیڈیٹ تین تھے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو جیتنے کے لیے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 86 ووٹوں کی ضرورت تھی، اور علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا تقاریر میں اس بات کو دہرایا کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب 70 ووٹوں کا انتظام کر لیں، میں اپنا ایک نہیں، میں 16 ووٹ مزید بھی شامل کر کے وزارت عظمیٰ کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں. اپنا بھی اور 16 مزید ووٹ بھی میں دوں گا. شاید لوگوں کو عام طور پر یہ اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ میر ظفر اللہ خان جمالی چونکہ ایک ووٹ سے جیت گئے تھے، جی. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ووٹ اگر اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کو چلا جاتا تو وہ جیت جاتے. ایسا نہیں ہے، اگر ایک ووٹ ان کو چلا جاتا تو وہ 85 ووٹ پھر بھی پیچھے تھے. اگر یعنی جمالی ایک ووٹ سے جیتا تھا، مولانا ایک ووٹ سے نہیں ہارے تھے، مولانا 86 ووٹوں سے ہارے تھے. مولانا 86 ووٹوں سے ہارے تھے صحیح ہے، جہاں تک کیونکہ مجھے وہ یاد پڑتا جو قریشی صاحب والے ووٹ تھے ہے. جی وہ بھی مولانا کی طرف کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں، یہ ساری غلط فہمی میں. ہاں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مولانا اعظم طارق ایک ووٹ دے دیتے تو وہ اس طور پر تھا کہ اگر شاہ محمود قریشی کے سارے ووٹ مولانا فضل الرحمان کو پڑ جائیں، اس کے بعد پھر ایک ووٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کو چاہیے ہو وزارت عظمیٰ کے لیے، تو مولانا اعظم طارق شہید فرمایا کرتے تھے ہر وقت حاضر ہے ایک عالم دین مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر بھلا میں کیسے کسی کو فوقیت دے سکتا ہوں. اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ووٹ سے اگر مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم بنتے ہوتے تو یقیناً میں انہیں کو دیتا، لیکن ان کو 86 ووٹوں کی ضرورت تھی. میر ظفر اللہ خان جمالی کو اللہ بڑی جنت دے، وقت گزرتا ہے اور وہ بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے. میر ظفر اللہ خان جمالی کو اس وقت حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب ووٹ دیا تو ایک صحافی نے ان سے پوچھا آپ نے ان میں کیا خوبی دیکھی؟ فرمانے لگے کہ دو باتیں تو مجھے یقین کے درجے میں پتہ ہیں، ایک تو میر ظفر اللہ خان جمالی نماز کا پابند ہے، اور دوسرا مجھے یقین کے درجے میں پتہ ہے کہ یہ شراب نہیں پیتا. یہ نمایاں طور پر اس وقت دو خوبیاں میر ظفر اللہ خان جمالی کی حضرت والی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کسی صحافی کے سوال کے جواب میں بتائی. وقت گزر گیا، مولانا اعظم طارق شہید ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا جب فیض آباد میں خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک لبیک نے دھرنا دیا تھا کہ حضور کی ختم نبوت کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے. اس وقت قومی اسمبلی سے اس حضور کی ختم نبوت کے قانون کو چھیڑنے کی وجہ سے جس بندے نے احتجاجاً استعفیٰ دیا تھا، اس ایک بندے کا نام میر ظفر اللہ خان جمالی تھا. حلف نامے میں جو تبدیلی کی جا جی، رہی تھی. اور اس کا انٹرویو ابھی بھی یوٹیوب پر ہے. اس نے کہا لوگ جو مرضی کہتے رہے اسمبلی میں، اس نے کہا سارے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں، سارے ہی بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا لوگ جو بھی کہتے رہے، میں ہر سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری دیتا ہوں. میر ظفر اللہ خان جمالی کس منہ سے حضور کے روضے پہ پیش ہوگا کہ میں اس اسمبلی کا حصہ تھا جس میں آپ کی عزت کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی. اسی وہ استعفیٰ دیا اسمبلی سے، میر ظفر اللہ خان جمالی باہر آ گئے، اور اگلا الیکشن لڑنے کی نوبت نہیں آئی کہ میر ظفر اللہ خان جمالی فوت ہو گئے. کیا بات. اور یہی ظفر اللہ خان جمالی تھے جنہوں نے عبد القدیر خان کو امریکہ کے حوالے کرنے سے جو ہے نا ان کو خبر کر دی تھی، اور وہ معاملات رک گئے تھے، آپ کو اگر یاد اور ہو. اپنی وزارت عظمیٰ کی وزارت قربانی اور دے دی. اسی چکر میں ہاں، مشرف نے ان کو ہٹا کے ابتدائی طور پہ شجاعت حسین وزیر اعظم بنے، اور پھر شوکت عزیز وزیر اعظم بنا. یعنی اس وقت علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ اگر یہ فرما رہے تھے
کہ اس کی دو نمایاں خوبیاں میرے سامنے ہیں. ہم، متقی نمازی آدمی ہے اور شراب سے دور رہتا ہے. چونکہ اس دنیا میں شراب سے دور رہنا اور نماز کی پابندی کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. لیکن یہ دو باتیں کہ عبد القدیر خان کو حوالے نہ کرنا اور وزارت عظمیٰ چھوڑ دینا، ہم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی محبت میں ایوان سے استعفیٰ دینا، اور اسی استعفیٰ دینے میں جو وقت گزرا سو گزرا اور اگلے الیکشن سے پہلے فوت ہو کر رب کے حضور پیش ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جس بندے کو ووٹ دیا تھا، اس بندے کے عاشق رسول ہونے میں اور اس بندے کے محب وطن ہونے میں وقت نے بعد میں مہر لگا دی، اور اس پر سونے کی مہر لگ گئی کہ علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فیصلہ 100% درست تھا. ایک سچے عاشق رسول کے حق میں، ہم۔ ایک محب وطن پاکستانی وزیر اعظم کے حق میں انہوں نے درست فیصلہ دیا. اچھا، ووٹ تو نہیں دیا انہوں نے مولانا کو، اور بلکہ آفر کی کہ 70 کا آپ انتظام کر لیں، 16 میں لے آؤں گا. بڑی بات تھی. ویسے آپ سفر اسفار میں ساتھ رہے، اسمبلی میں بھی دیکھتے تھے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور مولانا اعظم طارق صاحب کا تعلق کیسا تھا؟ اچھا، مجھے یاد آ گیا. ویسے تو حافظ حسین احمد صاحب بھی دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اسپیکر کا یا ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن حافظ حسین احمد صاحب نے لڑا تھا. آپ ریکارڈ نکلوا کر دیکھیے، حافظ حسین احمد صاحب کو اسپیکر کی سیٹ پر ووٹ زیادہ ملے تھے. اچھا. تو پوچھ لیجئے گا کسی سے کہ وہ جو زیادہ ووٹ ملے تھے، مولانا اعظم طارق شہید کے ووٹ ان کو ملے تھے. میر ظفر اللہ خان جمالی کو اس وقت ایک ووٹ اس لیے دیا کہ میر ظفر اللہ خان جمالی ان کے ایک ووٹ سے وزیر اعظم بن رہے تھے. مولانا فضل الرحمان کو ووٹ اس وقت اس لیے نہیں دیا کہ وہ ایک ووٹ سے نہیں 86 ووٹ چاہیے تھے وزیر اعظم بننے کے ہم، لیے. لیکن جہاں پر عددی برتری کا کوئی زیادہ ضرورت نہیں تھی، اس وقت جب اب مجھے صحیح یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت ڈپٹی اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ لایا تھا یا نہیں، لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ حافظ حسین احمد صاحب کو اسپیکر کا ووٹ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا. ہم، اور حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، اپنے اکابرین سے، جو ہماری جماعت کی تمام قیادت کا، بالخصوص علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک احترام کا، محبت کا تعلق تھا. وہ کبھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا. G309 یہ ہمارے پارلیمنٹ لاج کا نمبر تھا، اور G209 یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا. تو اوپر نیچے. اوپر والی منزل میں ہم رہتے تھے، نیچے والی میں مولانا فضل الرحمان صاحب رہتے تھے. تو اسمبلی اجلاس میں آتے جاتے ہوئے اکثر ملاقات ہوتی تھی، اور بڑی محبت سے، احترام سے دونوں کو میں نے بیسیوں بار ملتے دیکھا. بلکہ ایک مرتبہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب عذرائے مذاق کہہ رہے تھے کہ آپ اوپر والے کمرے میں نیچے والے میں ہوں، ایسا نہ ہو ڈرون حملہ ہو اور ہم دونوں ہی شہید ہو جائیں. تو ان کا بڑا ایک احترام کا خوبصورت تعلق تھا. باقی شاید لوگوں کو اس وجہ سے بھی یہ بات محسوس ہوتی ہوگی کہ متحدہ مجلس عمل کا وہ حصہ نہیں تھے. اس کا جواب مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے خود دیا کہ جب مجھے مفتی اعظم حضرت مفتی رفیع عثمانی جی، بڑی رحمۃ مشہور اللہ تھا. علیہ نے، وہ ان کی تقریر کا حصہ آج بھی موجود ہے، انہوں نے مجھے فرمایا کہ بیٹا سارے علماء ساتھ ہیں تو آپ بھی ساتھ ہو جاؤ. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ حضرت ہم نے 17 سال قربانیاں دی ہیں، ہم نے اپنے اکابرین کا فتویٰ پڑھ کے سنایا ہے، ہماری ایک جد و جہد ہے. تو جب میں نے حضرت مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنی وہ بات رکھی، تو حضرت نے مجھے فرمایا بیٹا میرے سامنے یہ پہلو نہیں تھا، آپ نے جو سٹینڈ لیا ہے بالکل درست ہے، آپ اس پر قائم رہیں اور آپ کو کسی دوسری طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ ہمارے اکابرین کا ہمارے اس سیاسی قدم پر مکمل اعتماد بھی تھا اور ہمارے ساتھ دعا بھی تھی.